صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علی ما ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ توفیق پروردگار سے خلاصہ خطبے کا بیان کر رہے ہیں جناب زہرا سلام علیہ کا خطبہ، جو مہاجرین اور انصار کی عورتوں کو بیان کیا جب مریض ہوئیں جناب زہرا سلام علیہ، اور اس مرض کی وجہ سے کہ دروازہ جناب زہرا پہ گرایا گیا، مریض ہوئیں تو اس مرض کی وجہ سے شہادت تک پہنچی جناب زہرا سلام علیہ۔ اس سے پہلے جناب زہرا سلام علیہ بیمار ہوئیں، شہادت سے پہلے بیمار ہوئیں، اور اس بیماری کے وقت عیادت کے لیے اس سے پہلے، اس خطبے سے پہلے جو خطبہ دیا، اس سے پہلے جناب ام سلمہ تشریف لائیں، اور جناب ام سلمہ نے عیادت کی تو وہاں ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ جناب ام سلمہ کو جو خطبہ بیان کیا وہ الگ تھا، خطبہ فدق پہلے بیان کر چکی تھی۔ خطبہ فدق کے بعد خطبہ جو جناب ام سلمہ کے سامنے بیان کیا، اور ایک اور خطبہ بیان کیا جو جناب زہرا سلام علیہ نے مہاجرین اور انصار کی عورتوں کو دیا، عورتوں کے سامنے پڑھا جب وہ عیادت کرنے کے لیے آئیں۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ رسول خدا کی بیٹی تمہارا کیا حال ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ جناب زہرا سلام علیہ نے کہا کہ خدا کی حمد بجا لاتی ہوں، خدا کی ثنا بجا لاتی ہوں، خدا کا شکر بجا لاتی ہوں۔ اس کے بعد رسول خدا اور آل رسول پہ درود پڑھا۔ ٹھیک اس کے بعد جناب زہرا نے خطاب کیا مہاجرین اور انصار کی عورتوں کو، اور یہ جملے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہاری اس دنیا کو بہت ناپسند کرتی ہوں، میں اس تمہاری دنیا سے تنگ آ چکی ہوں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا بنائی ہوئی ہے، اس سے کیسے تنگ آ سکتی ہیں جناب زہرا سلام علیہ؟ یہ دنیا اولیاء الہی کی تجارت گاہ ہے، اس سے کیسے تنگ آ سکتی ہیں جناب زہرا سلام علیہ؟ بس مراد وہ دنیا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ جناب زہرا فرما رہی کہ وہ دنیا جو غدیر کو اسیر کر دے، سقیفہ کا ساتھ دے، سقیفہ کا دفاع کرے اور سقیفہ کی حمایت کرے، وہ دنیا لہو و لعب ہے، اسے میں ناپسند کرتی ہوں، اسے میں ناپسند کرتی ہوں۔ بس اگر اللہ کے بغیر انسان دنیاوی کام امور انجام دے، ہم اللہ کے بغیر، اللہ کے قرب کے بغیر، اللہ کے طرف توجہ کیے بغیر ہم کام انجام دے تو ہمارے کام کیا ہوں گے؟ لہو و لعب۔ اسی طرح انسان اگر ولایت کے بغیر، شرط توحید کے بغیر، ولایت شرط توحید ہے، اگر ہمارے کام امام کے بغیر ہے تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ لہو و لعب ہو جائیں گے۔ جناب زہرا کہہ رہی ہیں کہ تمہاری اس دنیا میں، جہاں تمہاری دنیا میں غدیر نہیں ہے، تمہاری دنیا میں سقیفہ ہے، ایسی دنیا کو میں ناپسند کرتی ہوں، ایسی دنیا کو میں ناپسند کرتی ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے مردوں کے کردار کو بھی میں ناپسند کرتی ہوں۔ ان کی سستی کی وجہ جاہلیت کی طرف لوٹنے کی وجہ سے، ان کی سستی کی وجہ کیا ہے؟ جاہلیت کی طرف لوٹنا۔ رسول خدا کی بعثت سے پہلے جاہلیت بے دینی تھی، مشرکانہ تھی، اور رسول خدا کی وفات کے بعد جو جاہلیت تھی دینی لبادے میں تھی، منافقت کی صورت میں، منافقت کی صورت میں تھی، ولی حق سے دوری والی تھی، ولی حق سے دوری والی تھی۔ یہ خطرناک ترین جاہلیت تھی، خطرناک ترین جاہلیت تھی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ موحد کامل، پوری طرح پائیدار مدافع ولایت تھیں، اکیلی میدان میں آئیں، دیکھا کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں، نہ مہاجرین کی عورتیں ساتھ دے رہی ہیں، نہ انصار کی عورتیں ساتھ دے رہی ہیں، نہ مہاجرین کے مرد جو بڑے بڑے نام والے تھے وہ ساتھ دے رہے ہیں، نہ انصار کے مرد جو بڑے بڑے ناموں والے ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں۔ جناب زہرا اکیلی میدان میں آئیں اور ولایت کا دفاع کیا۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس خطبے کے آخر میں ایک آیت پڑھی ہے، وہ آیت ہے سورہ یونس کی، قرآنی آیت، سورہ یونس کی آیت نمبر 35۔ معاملہ کہاں تک پہنچا تھا، جاہلیت کہاں تک چلی گئی تھی، ذرا دیکھیں۔
جناب زہرا کیا کہہ رہی ہیں؟ قرآنی آیت پڑھی، افمن یہدی الی الحق، بھلا جو خدا کی جانب سے ہدایت یافتہ ہو اور ہدایت کی طرف اور حق کی طرف ہدایت کرے، بھلا جو خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو اور خدا کی طرف حق کی طرف ہدایت کرے، خدا کی طرف ہدایت کرے، کیا مناسب یہ نہیں کہ اس کی پیروی کی جائے یا اس کی پیروی کی جائے جو ہدایت یافتہ نہیں، جس نے اللہ سے ہدایت نہیں لی؟ اگر تم غدیر کو رہا کر کے سقیفہ کے پیروکار بن چکے ہو، تم اس کے پیروکار بن چکے ہو جو خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ نہیں ہے، تو کیا کہا قرآن کی آیت نے یہی کہا، اور جناب زہرا نے بھی وہی سوال اٹھایا، فما لکم کیف تحکمون، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم جاہلیت والا حکم دے رہے ہو، جاہلیت والا فیصلہ کر رہے ہو، جاہلیت والے کام کر رہے ہو، جاہلیت والی فکر کر رہے ہو، جاہلیت والی فکر کر رہے ہو۔ بس وہ قابل اعتماد ہے جو خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، اس کی پیروی کی جائے، نہ کہ اس کی پیروی کی جائے جو خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ نہیں ہے، بلکہ جو خدا کی جانب سے ہدایت یافتہ ہے اس سے ہدایت پایا ہے، اس سے ہدایت پایا ہے۔ بس اگر تم اللہ کی جانب سے جو ہدایت یافتہ ہے اور لوگوں کے لیے ہادی ہے، لوگوں کے لیے ہادی ہے، اس کی تم پیروی نہیں کر رہے، تم کس کی پیروی کر رہے ہو؟ اس کی پیروی کر رہے ہو جو اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ نہیں ہے، تو یہ جاہلانہ حکم ہے، یہ جاہلانہ حکم ہے، تم جاہلیت کی طرف لوٹ گئے ہو۔ بس یہ جو خطبہ ہے جناب زہرا کا، جو مہاجرین اور انصار کی عورتوں کو جناب زہرا نے بیان کیا، اگر خلاصہ کرنا چاہیں تو جناب زہرا کہہ رہی ہیں، فرما رہی ہیں کہ تم دوبارہ جاہلیت کی طرف لوٹ آئے ہو، لیکن یہ جاہلیت خطرناک ترین جاہلیت ہے، منافقانہ لباس میں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔